وہ دونوں حویلی نہیں گئے تھے، وہ حسین یادیں بنانا چاہتے تھے، کچھ وقت تنہا گزارنا چاہتے تھے، وہ وقت کے ان سبھی حسین لمحوں کو چرا لینا چاہتے تھے جس پہ انہیں یقین تھا کہ صرف انہی کے ہیں۔ السلام علیکم۔ ناول وہ قسمت سے ہاری، از قلم کائنات خان، قسط نمبر 21۔ اسٹیشن سے واپسی پر داور نے سبھی کو اس کی گاڑی میں بیٹھنے کی ہدایت دی تھی، جسے سلیمان اور سرخاب خان نے بے حد شائستگی سے رد کر چکے تھے، جبکہ اپنی اصلی بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے احتشام نے تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ کر دروازہ کھول کے بیٹھنے کی کوشش ہی کی تھی جب سلیمان اور سرخاب خان نے اسے گھڑکا تھا۔ اوئے احمقو، کوس شکنہ مینانو میں خرابو، اور احتشام بے حد خفیف ہو کے الٹے قدم واپس آ کے ان کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ ایرن کو کچھ کھٹکا تھا، اس نے فوراً احتشام کو مخاطب کیا۔ احتشام، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ دونوں تمہیں کیا کہہ رہے تھے؟ احتشام اس سے پہلے کچھ بولتا کہ ایرن کے پیچھے کھڑے داور نے اسے غصیلی نظروں سے گھور کر خاموش رہنے کو کہا تھا۔ ایرن کے سوا وہاں ہر کوئی پشتو سمجھتا تھا، اور ہاں، ایرن کے وہ 3 ننھے پھول جنہیں پشتو کا پے بھی نہیں آتا تھا، جبکہ وہ چاروں بھائی پشتو سے بخوبی واقف تھے۔ بالآخر وہ ان کی زبان تھی۔ احتشام کے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی والا سین تھا، وہ کہے تو کیا کہے؟ ایرن کو بتائے گا تو بعد میں تینوں بھائی اس کا کیا حال کریں گے؟ اسے اس بات کا اندازہ تھا۔ اس نے چہرے کو حد درجہ سنجیدہ بناتے ہوئے کہا، بابی، لالا کہہ رہے ہیں ہمیں بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہیے، تو میں بچوں کے ساتھ ہی وقت گزاروں گا۔ ایرن کو حیرت ہوئی، اسے اتنا تو یقین تھا جو کچھ بھی سلیمان اور سرخاب نے اس سے اس وقت کہا تھا، اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں تھا جو احتشام نے بتایا تھا، مگر پھر بھی اس نے زیادہ زور نہیں دیا۔ لیکن ایک بات آج ثابت ہوئی تھی کہ داور کو زندگی میں پہلی بار جتنا سلیمان اور سرخاب پر پیار آیا تھا، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا جی چاہا تھا وہ ان دونوں کے صدقے وارے جائے۔ آخر ان دونوں نے اس کی اتنی بڑی مشکل جو حل کر دی تھی۔ وہ ایرن کو گاڑی میں بٹھا کر جا چکا تھا اور اب احتشام کی شامت آئی تھی۔ سلیمان نے اسے گردن سے دبوچا تھا، جبکہ سرخاب نے اٹھنے کی بھی ہمت نہ کی تھی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی اسے لعنت ملامت شروع کر دی تھی، اور بچوں کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے بے تحاشا صلواتیں اسے پشتو میں ہی سنائی تھیں۔ احتشام کا دل کر رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ یہ کیسے بھائی تھے جو کبھی بھی اسے ذلیل کر دیتے تھے؟ اس کا جی چاہا تھا کہ دونوں کو اتنا مارے کہ وہ اس سے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگے، مگر بالآخر وہ چھوٹا تھا اور وہ یہ باتیں صرف سوچ ہی سکتا تھا۔ ایرن گاڑی میں بیٹھی اب خاصی کنفیوز ہو رہی تھی۔ جو کچھ اس نے اسٹیشن پہ کیا تھا، اس وقت تو وہ جذبات میں پاگل ہو گئی تھی، لیکن اب جیسے جیسے حواس بحال ہو رہے تھے، اسے شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ وہ دانستہ داور کی طرف دیکھنے سے احتیاط برت رہی تھی، جبکہ داور مستقل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ گھر جانے کے بجائے وہ دونوں سمندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ان کی گاڑی حویلی کے بجائے اب سمندر کے راستوں پر رواں دواں تھی۔ ایرن نے داور سے راستہ بدلنے کی وجہ نہیں پوچھی تھی، وہ خود بھی کچھ دیر گھر سے باہر رہنا چاہتی تھی۔ اسے کچھ دیر ان سب چیزوں سے دور رہنا تھا جس نے اسے کل رات سے ڈسٹرب کر رکھا تھا۔ اب وہ دونوں سمندر کنارے سہج سہج کر چل رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھار ہوا، گیلی ریت، ایرن کو یہ سب بے حد تسکین بخش لگ رہا تھا۔ 10 سالوں میں پہلی بار جب سے وہ کراچی آئی تھی، پہلی بار اس نے سمندر دیکھا تھا۔ پہلی بار وہ داور آفریدی کے ساتھ ہی کسی ریسٹورانٹ میں گئی تھی۔ وہ جب سے کراچی آئی تھی، کسی پکنک پوائنٹ، کسی ریسٹورانٹ، کسی بھی ایسی جگہ کو ایک بار بھی وزٹ نہیں کیا تھا جہاں لوگ اچھا اور کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتے ہوں۔ اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار لمحہ کبھی نہیں آیا تھا، لیکن داور آفریدی کے اس کی زندگی میں آ جانے کے بعد اس کی زندگی میں بہت کچھ اچھا ہونے لگا تھا۔ اس نے صبر اور تشکر سے پہلے آسمان کی جانب دیکھا، اس کی آنکھیں بھرنے لگیں۔
اس کی پلکیں لرزنے لگیں، ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے زیر لب کہا، شکر الحمدللہ۔ اور پھر اس نے نظریں اٹھا کر اپنے برابر میں کھڑے اس خوب روح اور بہترین مرد کو دیکھا جس کی خواہش ہر عورت کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں کرتی ہے۔ داور آفریدی ایک بے حد سلجھا ہوا اور تمیزدار باکردار مرد تھا، وہ جس کی موجودگی میں ایرن کو ہمیشہ محفوظ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ ہوا نے ایرن کی بندھی ہوئی اس ڈھیلی ڈھالی سی چٹیا کو پوری طرح سے بکھیر دیا تھا تو اس نے جھلا کر اپنے حسین ریشمی بالوں کو آزاد کر دیا۔ وہ بال جو تھوڑی دیر پہلے بلدار چٹیا میں مقید تھے اب مکمل آزاد ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے۔ داور آفریدی جامد و ساکت ہو کر اس کے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار ایرن کے بالوں کو دیکھا تھا۔ اب ایرن دھیرے دھیرے چل کر سمندر کنارے بنی دیوار پر پیر لٹکا کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے داور کو بھی وہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ دیوار سے ٹکرانے والا وہ چھالے مارتا پانی ایرن کے پیروں کو ایڑیوں تک بھگو رہا تھا۔ اسے یہ احساس بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ آج وہ سمندر کی ٹھنڈی ٹھار ہوا کو محسوس کر رہی تھی، داور کی بدولت۔ اس نے اس شخص کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بے ساختہ اس کے مضبوط ہاتھ کو تھاما تھا۔ ایرن نے چہرہ موڑ کر غروب ہوتے سورج کو دیکھا۔ اب اس کا نیم رخ داور کی جانب تھا۔ تبھی داور نے بے حد تشکر آمیز مخمور لہجے میں چند الفاظ گنگنائے۔ تیری زلفیں رسا کا آب رواں، جیسے تشنائے لبوں کو ملا کارواں، ایک نظر میں کیا روح کو مغلوب، تم ہو جانے تمنا میرا کل جہاں۔ ایرن کے گال شرم سے لال ہوئے تھے۔ اس نے داور کا دھیان بھٹکانے کے لیے بھٹے کی ریڑھی کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے بھٹا کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، داور نے بے حد تابیداری سے کہا۔ وہ ایک دم اٹھ کے داور کے آگے چلنے لگی۔ داور اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے بے حد مسالے دار اور کھٹا چٹپٹا بھٹا اپنے لیے تیار کروایا تھا۔ ایرن مزے سے وہ چٹپٹا بھٹا کھا رہی تھی۔ اس نے زبردستی داور کو بھی ایک بائٹ لینے کو کہا، لیکن بائٹ لینے کے بعد داور کی آنکھوں سے بھل بھل پانی بہنے لگا۔ اسے تیز مرچیں لگ رہی تھیں۔ اس نے کبھی اتنی مرچوں والا کھانا نہیں کھایا تھا، نہ ہی کبھی کچھ اتنے مسالے دار چکھنے کی جرت کی تھی، لیکن ایرن کے کہنے پر آج وہ یہ غلطی کر بیٹھا تھا۔ اسے اس طرح دیکھ کر ایرن بے تحاشا قہقہے لگا رہی تھی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح مچل رہا تھا۔ اسے بہت زیادہ مرچیں لگ رہی تھیں۔ ایرن نے جلدی سے ایک آئس کریم لے کر اس کی جانب بڑھائی۔ اسے کھا لو، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ اس نے کسی صحرا کے پیاسے کی طرح آئس کریم کو دیکھا تھا اور جھپٹ کے 2 ہی بار میں پوری آئس کریم کھا چکا تھا۔ اس کی زبان کو قدرے راحت محسوس ہوئی تھی۔ وقت کافی ہو چکا تھا، اس لیے اب انہوں نے واپس حویلی جانے کا فیصلہ کیا۔ ایرن کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر داور کے دل کو سکون ملا تھا۔ پورا راستہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کرتے رہے۔ حویلی پہنچ کر ایرن کو پتہ چلا کہ داور اسے اتنی دیر میں حویلی کیوں لایا تھا۔ اس نے ایرن کے لیے سرپرائز رکھا تھا۔ حویلی کو دلہن کی مانند سجایا گیا تھا، لیکن ایرن کو ایسی سجی حویلی دیکھ کر کچھ یاد آیا تھا، کچھ بہت ہی دردناک۔ وہ درد اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایرن کی آنکھوں میں قرب کی کرچیاں ابھری تھیں۔ اسے بے اختیار 10 سال پرانا وہ منظر یاد آیا جب شبیر حسین نے اس کے لیے حسینی مینشن کو اسی طرح خوبصورتی سے سجوایا تھا، لیکن وہ خوبصورتی اسے راس نہیں آئی تھی۔
لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ وہ داور کو یہ سب کچھ بتا کر درد میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بے تحاشا خوشی کا مظاہرہ کیا۔ ان 10 سالوں میں ایک چیز وہ بہت اچھے سے سیکھ گئی تھی، اور وہ تھی چہرے پر جھوٹی مسکان سجانا۔ وہ یہ کام اتنی مہارت سے کرتی تھی کہ کوئی نہیں پہچان سکتا تھا، مگر پھر بھی داور آفریدی کوئی تو نہیں تھا۔ وہ اس کے دل اور جذبات کو پڑھ لینے والا جادوگر تھا۔ اس نے ہولے سے ایرن کا ہاتھ تھاما اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس بار یہ سجی حویلی تمہیں غم نہیں خوشیاں دے گی۔ ایرن نے اتنی زور سے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا کہ گردن چٹکنے کی آواز داور نے صاف سنی تھی، اور اس کے بعد وہ ایرن کی جانب جھکتے ہوئے بولا، مس ایرن، میں مشرقی لڑکا ہوں، آپ مجھے ایسے نہ دیکھیں ورنہ میرے خاندان والے مجھے پردے میں بٹھا دیں گے۔ اور ایرن نے بے ساختہ قہقہہ لگایا تھا، اور ایرن کو یوں مسکراتا دیکھ کر اسے بہت اچھا لگا تھا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ بہت سے حسین لمحے گزارے تھے، اور آج ان لمحوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ایرن بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کی پیروں کو چھوتی گھیر دار فراک پہنی تھی، جس کی آستینیں اور پاجامہ چوڑی دار تھے۔ اس پہ بے حد خوبصورت اور نفیس کام ہوا تھا۔ اس کا دامن کافی چوڑا اور خوبصورت بنا ہوا تھا، جبکہ گلے کا کام بے حد حسین تھا۔ اس نے بی جان کے دیے ہوئے خاندانی زیورات پہنے تھے۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کا وہ مخملی دوپٹہ، جس کے چاروں کناروں پر خوبصورت اور باریک نفیس کام ہوا تھا، اس پہ بے حد اٹھ رہا تھا۔ وہ سونے، ہیرے، جواہرات میں ایک بار پھر سجائی گئی تھی، اور اس بار وہ پہلے سے کافی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ پارلر والی اسے گھر پر ہی تیار کرنے آئی تھی، اور جب اس نے ایرن کے بال نہیں بنائے تو ایرن کو لگا کہ شاید وہ بھول گئی ہے۔ ایرن نے اسے یاد دلانا چاہا تو جواب میں اس نے کچھ ایسا کہا کہ ایرن ایک بار پھر شرم سے لال ہوئی۔ آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے بال نہیں باندھنے، انہیں آپ کھلے بالوں میں زیادہ حسین لگتی ہیں۔ اب ایرن کے لمبے خوبصورت بال کھلے تھے۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس لباس میں اس کا روپ دمک رہا تھا۔ بی جان نے بچوں کے لیے بے حد خوبصورت کپڑے بنوائے تھے۔ رانیہ کے لیے انہوں نے بے حد خوبصورت ہلکے گلابی رنگ کی کامدار پیروں کو چھوتی فراک بنوائی تھی۔ رانیہ کو خاص پشتون سٹائل میں تیار کیا تھا۔ ابو بکر اور عمر کو سلیمان، سرخاب اور احتشام کے ہم رنگ کپڑے پہنائے گئے تھے۔ وہ سب سفید کرتا پاجامہ میں بلیک کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو ان کے تینوں چچاؤں نے مل کر تیار کیا تھا، جبکہ رانیہ کے اکلوتی پوتی ہونے کے باعث بے تحاشا نخرے اٹھانے میں بی جان کے ساتھ ساتھ وزمہ گل اور شائستہ گل بھی شامل تھیں۔ اسماعیل آفریدی منہ پھلائے الگ تھلگ تھے۔ گل افشاں اور گل رانہ دونوں ہی سادے سے لباس میں ملبوس تھیں۔ انہیں دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ کسی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئی ہیں۔ ان کے چہروں پر سوگ واضح تھا۔ وہ دھیمی دھیمی سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی، ہائے بچے کے نصیب خراب کر دیے، میرے بیٹی تو رشہوار کیسی حسین لگتی داور کے ساتھ۔ گل افشاں نے افسوس سے کہا، لیکن گل رانہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔
आपा तुरेशेवार का और दावर का क्या जोड़, उन दोनों में बस एक माँ का ही तो फर्क है। मियाँ बीवी में कम अज कम 5 साल का फर्क होना चाहिए। बिल्कुल मेरा बेटी हसीना और दावर के जैसा। हसीना के साथ दावर का जोड़ी बहुत कमाल का लगता। तभी किसी ने उन दोनों के बीच जलती चिंगारी को हवा दी थी। पोपी जान, एक माह छोटा होने या 5 साल छोटा होने से क्या होता है? बिल्कुल सही उम्र का फर्क तो वो है जो एरिन भाभी और दावर लाला के बीच में है। 8 साल का फर्क। उस जलती चिंगारी को हवा देने वाला और कोई नहीं, सुरखाब खान था। इससे पहले कि वो उसे कुछ खास सलावातें सुनाती, वो छलावे की तरह गायब हो गया था। एरिन के दोनों हाथों पैरों पर बेहद खूबसूरत और नफीस मेहंदी लगाई गई थी। वो मुकम्मल तैयार थी। जब दरवाजे के बाहर से उसे किसी के बहस करने की आवाज़ आई, ओए हटो सामने से वरना मुंह तोड़ दूंगा। ये दावर आफरीदी था। नहीं 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 लाला, अभी नहीं, जब भाभी नीचे आएंगी फिर देखना। और उसे मना करने वाला और कोई नहीं, सुरखाब खान था। मगर एक हल है लाला आपके पास। आपके सुलेमान की आवाज़ आई थी, बेहद ठहरा हुआ लहजा। क्या हल है? ये इंतहाई बेकरार आवाज़ एक बार फिर दावर आफरीदी की थी। अगले ही लम्हे कोई धम से एरिन के कमरे में खिड़की के जरिए फर्श पे गिरा था। एरिन की जान हलक में आई थी, पर अगले ही लम्हे नावारिद का चेहरा देखकर वो हैरानगी से मुस्कुराई थी। ये एहतशाम था। माशाल्लाह माशाल्लाह भाभी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी बातों में गहरा पश्तून अंसर झलकता था। वो अपनी हरकतों की तरह ही मासूम था। इन तीनों में सबसे खुराफाती दिमाग सुरखाब का ही तो था, और सुलेमान चुपचाप खामोश रहकर सारे खेलों में सुरखाब का साथ देता था। वो बज़ाहिर संजीदा दिखता, पर अंदर से वो भी उतना ही खुराफाती था जितना कि सुरखाब। दोनों मिलकर हर वक्त एहतशाम की गंध बना के रखते थे, और आज जैसे एहतशाम को सारे बदले लेने का मौका मिल गया था। एरिन की तारीफ करके अगले ही लम्हे उसने सुरत से एरिन के कमरे की दूसरी खिड़की की जानिब छलांग लगाई थी। वो खिड़की जो कमरे के दाखिली दरवाजे पर के बिल्कुल बराबर में खुलती थी। भाई बिलाखिर एरिन की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ गई हैं, और यार बड़ा ज़बरदस्त एपिसोड हो रहा है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हकीकी कहानियाँ चैनल पर मौजूद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।